جواباً کرشن صاحب نے بھی ایک خط منٹو صاحب کا اپنی جیب سے نکال کر پیش کیا، جس میں منٹو صاحب نے کرشن چندر کو اردو افسانے کا شہنشاہ قرار دیا تھا۔ تو آج ماشاءاللہ جو گفتگو ہوئی ہے تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کروں جو دوستی کے شہنشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں عظیم بھائی کہ ان کی دل سے آواز، یہ دل کی آواز تھی، اس میں تصنع نہیں تھا، اس میں بناوٹ نہیں تھی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خلیل جبار صاحب ہیں، ناصر شیخ اور عرفان آرائی، سارے دوستوں نے اور بالخصوص ندیم بھائی نے جو تفصیلاً ذکر کیا اس وقت سے جب ہم بچوں کے لیے لکھا کرتے تھے اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے تھے۔ خواب دیکھنا تو ابھی نہیں چھوڑے اور جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں میری بیوی کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی شخص جانتا ہے تو وہ ندیم خاندان ہے۔ اور جس طرح کوئی بھی شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، اسی طرح اس آدمی سے بھی ڈرتا ہے جو اسے بچپن سے جانتا ہو۔ لیکن بڑی عنایت ندیم بھائی کی کچھ رعایت کر کے شاید میری مسز کی احترام کی وجہ سے ان کی بڑی محبت ہے۔ سر بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا اور یہ زمانہ لڑکپن کا اور جوانی کا درمیان کا کوئی زمانہ تھا، کہانیاں پڑھنے کا ایک شوق پڑ گیا، کتابیں پڑھنے کا، کتب پینے کا ایک چسکا لگ گیا۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے جدوی صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، سرکاری اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سرکاری اسکولوں کا آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس قسم کا سب معیار ہوتا ہے، لیکن ہماری ذات پر نجم الدین شیخ نہیں ہے، ہمارے ساتھی اس کلاس میں ہوا کرتے تھے، جدوی صاحب کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں کتاب سے دوستی جو ہے اس سے شناسائی۔ ایک دن مقرر تھا جب مافوق الفطرت کرداروں پر مبنی کہانیاں سناتے تھے، جس میں کچھ شہزادیوں کی کہانی ہوتی تھی، کچھ پرستان کے قصے ہوتے تھے، کوئی جنات کے ظلم کی داستان ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید ہم بھی ان کہانیوں کے کوئی کردار ہیں۔ ہم سوچا کرتے تھے کہ کتنے ظالم ہیں یہ جن، شہزادیوں کو، معصوم شہزادوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کیوں نہ جا کر ان سے لڑا جائے۔ یہ بھی آپ کو بات بتا رہا ہوں، فیلنگ جب ہم نے ان کہانیوں سے واقفیت اور شناسائی کا جو دور تھا وہ یہ تھا۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو کہانی لکھنے لگے، لیکن جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا نہیں چھوڑا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کہانیاں چھپتی ہوئی، خلیل جبار صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی رہنمائی کی اس دور میں۔ اور پاکستان میں بچوں کے تمام جو صفحے اول کے میگزین ہے، جس میں دونیال بھی شامل ہے، سب میں تواتر کے ساتھ کہانیاں شائع ہوتی رہی۔ ایک کتاب بھی اللہ کے فضل و کرم سے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے 2 کتابوں کو بچوں کے ادب پر 10,000 10,000 کے کیش ایوارڈ سے بھی نوازا۔ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ صحافت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میدان خاص زار ہے، وقت کا نہیں پتہ ہوتا عظیم بھائی، اور اتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عرفان آرائی میرے شاگرد تھے، آج کل گول نیوز کے بیورو چیف ہیں، تو ابتدائی دور کی بات کچھ ذکر کر رہے تھے تو کچھ چیزیں یاد آئیں، فلم کی طرح چلنے لگی کہ کس طرح اس زمانے میں طاقتور لوگوں کے خلاف ہم لڑا کرتے تھے۔ اور ہم نے سوچا تھا کہ کہانیوں میں جا کر پرستان میں کسی دیو کو تو ہم اس کی چنگل سے معاشرے کو آزاد نہیں کروا سکے، تو کم از کم اپنے معاشرے میں جو دیو ہیں ان سے تو لڑا جائے، اس معاشرے کو تو اسے آزاد کروایا جائے۔ لیکن بہت بعد میں ایسا احساس ہوا کہ یہ بڑے ظالم دیو ہیں، یہ معاشرہ ان سے آزاد نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا بہت کچھ بگڑ سکتا ہے۔ لیکن جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ پھر سوچا کہ
تدریس کی طرف آیا جائے, ان لوگوں کو خواب دکھائے جائیں جنہیں بڑے ہو کر اس معاشرے کو بدلنا ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ کمیشن کا ایگزام دیا اور پھر پڑھانے کا موقع ملا, تو آج کل تدریس کا سلسلہ جاری ہے. سر یہ مختصر سی ایک کہانی ہے, لیکن خواب دیکھنا امین صاحب ابھی تک نہیں چھوڑا ہم نے, جاگتی آنکھوں والے خواب. سوچتے ہیں کہ کبھی تو یہ زمانہ بدلے گا, کبھی تو یہ ظلم کا نظام بدلے گا اور لوگوں کو فلاح ملے گی. آخر وقت پہ بات سننا بڑا مشکل ہوتا ہے سر. عام طور پہ محفلوں میں لوگوں کا ٹیمپرامنٹ جواب دے جاتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ صاحب تعداد بھی کم رہ جاتی ہے, تعداد بھی, اچھا یہ بھی بڑا المیہ ہوتی ہے. اچھا پھر استاد شعر تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ, جنہیں سننے کے لیے ہم بھی ہم وقت تیار ہوتے ہیں. تھوڑی سی بات سر, صحافت میں بشارت سے آغاز کیا ندیم بھائی نے, دیگر دوستوں نے بتایا. اس کے بعد قومی اخبار سے بھی منسلک رہا, تھوڑا عرصہ جنگ میں بھی کام کیا, خبریں کا بیورو چیف بھی بڑے طویل عرصے تک رہا. اسی دوران خبریں کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی رہا کراچی اور حیدرآباد میں, اور حادثاتی طور پر سندھی صحافت میں بھی داخل ہو گیا. اور اس کے سندھی اخبار جس کو خبروں کے نام سے لوگ جانتے ہیں, اور ایک زمانے میں بڑا سرکولیشن والا اخبار ہوا کرتا تھا, اس کے کراچی, حیدرآباد, سکھر اور اسلام آباد ایڈیشن کا ایڈیٹر اللہ کے فضل و کرم سے میں 4 سال تک رہا. اور آج بھی اگر ویب سائٹ پہ کوئی سرچ کرتا ہے خبروں کا, تو اے پی این ایس کی ڈائریکٹری میں ایڈیٹر کی جگہ پر میرا ہی نام ہوگا. نام کیش کر رہے ہیں آپ تو نہیں سر, وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا. پھر اس دوران میں کراچی میں میری پوسٹنگ ہوتی تھی, یہاں کچھ مسائل تھے گھر کے اور فیملی یہیں پر تھی, تو سوچا کہ اخبار نکالا جائے. تو ایک اخبار تھا عبد المجید راجپوت صاحب کا روزنامہ آس, وہ ان سے خریدا اور اسے چلانے کی کوشش کی. 2 سال کی تگ و دو کے بعد کاظم صاحب یہ احساس ہوا کہ اخبار چلانا کسی شریف آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اخبار فروخت کیا, اور پھر جو ہے صحافت کا سلسلہ جاری رہا. کچھ چینل سے بھی وابستگی رہی, الیکٹرانک میڈیا سے, لیکن اس طرح نہیں کہ کوئی مائک اٹھا کر روڈوں پہ گھومتا رہا. میں نے دستاویزی کام کیا, میں نے تحقیقی کام کیا اور ڈاکومنٹریز بنائی. آج بھی کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کام کرتا ہوں, تاریخ کا نیا سفر یوٹیوب چینل ہے میرا, اور کچھ کوشش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹری کام کیا جائے, دستاویزی کام کیا ہو جائے. سر آپ نے دیکھا ہوگا. تو دوستوں کا انتہائی ممنون عزت افزائی پر, پذیرائی پر. ندیم بھائی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جب میں نے آنکھ کھولی تھی تب سے میرے دوست ہیں. ان کی بہت ہی مختلف قسم کی محبت ہے میرے ساتھ, اور بڑی عنایت ہے, ہمیشہ رہی ہیں. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں استاد شہر پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب کا, جناب کاظم مصری صاحب کا, یونس عظیم بھائی کو سنتے ہیں ہم ماشاءاللہ. امین ابیرائی صاحب کا تو میں بڑا فین ہوں سر, ماشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. ظہیر بھائی آپ نے بہت ہی اچھے اشعار کہے, میں بڑا ممنون ہوں آپ کا ماشاءاللہ. تمام دوستوں کا بہت شکریہ.